دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں صنعتیں لگانے کے حوالے سے چینی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی برآمدات میں اضافے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ رینجرز نے شدید گرمی کے پیش نظر صوبے بھر میں ہیٹ سٹروک سینٹرز قائم کیے ہیں۔ آج دنیا بھر میں تمباکو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ چینی کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے حکمت عملی مرتب کریں کہ وہ پاکستان میں صنعتیں لگا سکیں۔ آج اسلام آباد میں اپنے آئندہ دورہ چین کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان چینی صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو ممکن سہولیات فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ان کے دورہ چین کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان نتیجہ خیز کاروباری ملاقاتوں کے حوالے سے ایک جامع حکمت عملی مرتب کی جائے۔ وزیر اعظم کو ان کے دورہ چین کی تیاریوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے چین میں پاکستان کے سفیر کو ہدایت کی کہ چین میں پاکستانی کاروباری وفد کو تمام ممکن سہولیات دی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملکی برآمدات میں اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں گاڑیوں اور گاڑیوں کے پرزہ جات کی صنعت سے وابستہ ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آٹو سیکٹر کو مقامی طور پر گاڑیاں پیدا کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گاڑیوں کی صنعت کو اپنی پیداوار کا ایک نمایاں حصہ برآمد کر کے ملک کی ترقی میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ عالمی دائرہ کار کا حصہ بننا چاہیے۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے نمایاں اقدامات کیے ہیں۔ مقامی افراد کو لڑکیوں کے اسکول کی سہولت ان کے گھر کے قریب مہیا کی گئی ہے۔ شمالی وزیرستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے ایک بڑی تعداد میں اسکول کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دور دراز علاقوں میں موبائل معلوماتی اور تعلیمی ادارے بھی لڑکیوں کو تعلیم مہیا کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے زیر اہتمام پہلی مرتبہ مفت ویٹرنری کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس کا اہتمام ایک دور افتادہ گاؤں برکھاس میں کیا گیا تھا جہاں مویشیوں کو ایسے اقدام کی اشد ضرورت تھی۔ کیمپ میں 2840 جانوروں کو ویٹرنری خدمات مہیا کی گئیں۔ موبائل ایمبولینسز کے علاوہ ماہرین نے کسانوں اور رہائشیوں کو جانوروں کی مخصوص بیماریوں، علاج اور ویکسینیشن کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ مقامی لوگوں نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے SFIFC کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی کے طلباء نے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالی۔ طلباء اور اساتذہ کی ایک بڑی تعداد نے ریلی میں حصہ لیا۔ اس موقع پر قیام پاکستان سے اب تک ملکی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر جانوں کا نذرانہ دینے والے پاک فوج کے سپاہیوں اور افسروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے۔ سندھ رینجرز نے شدید گرمی کے پیش نظر کراچی اور اندرون سندھ میں ہیٹ سٹروک سینٹرز قائم کیے ہیں۔ یہ سینٹرز لوگوں کو ٹھنڈا پانی، ORS کے پیکٹس اور دوسری ادویات مہیا کر رہے ہیں۔ سندھ رینجرز کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہیٹ سٹروک سے بچاؤ کے لیے مختلف طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے سربراہ فلپی لازرینی نے کہا ہے کہ ادارے کے خلاف اسرائیلی حملوں کو بند کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں کہا کہ اہلکاروں اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے سمیت غزہ پر اسرائیلی حملوں سے اقوام متحدہ کے مشن کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے بند ہونے چاہیے اور اقوام عالم کو اس کے ذمہ دار عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ تمباکو نوشی کی روک تھام کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع بچوں کو تمباکو نوشی کی لعنت سے محفوظ کرنا ہے۔ آنے والی نسلوں کو تمباکو کے استعمال کے مضر اثرات کا شکار ہونے سے بچانے کی ضرورت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔